ویلکم بیک جی. اس وقت ہم بات کریں گے بڑے اہم موضوع پر جو کہ ہے کامیاب جوان پروگرام. تو جوانوں کی بات ہو رہی ہے تو بچے ذرا باہر چلے جائیں. کون ہے بچہ ادھر؟ آپ باہر سے وہ کرائیں, ہم بات کر لیتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ آپ گانے کے موڈ سے نا نکل آئے, آپ انٹرٹینمنٹ کے موڈ سے نکل آئے. یہ سیریس, دس از سیریس بزنس. چلو جی, سیریس بزنس کی بات کرتے ہیں کہ نوجوان کیا کریں گے. نوجوان نوکریاں چاہتے ہیں, نوجوان بزنس کرنا چاہتے ہیں, نوجوان بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور نوجوانوں کی اس انرجی کو چینلائز کرنے کے لیے اس حکومت نے ایک پروگرام شروع کیا ہے جس کا نام ہے کامیاب جوان پروگرام. اور یہ جو کامیاب جوان پروگرام ہے یہ کیا ہے اور اس سے جوانوں کو کیا فائدہ ہوگا, اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب عثمان ڈار صاحب کو, جو کہ یوتھ پروگرام کو دیکھ بھی رہے ہیں اور معاون خصوصی ہے برائے امور نوجوانان. ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح بولا میں نے؟ بالکل ٹھیک. آپ تو انگریزی میں بولیں گی. میں انگریزی میں ڈائریکٹ ان کے پاس جاؤں گی. ٹائم بڑی مشکل سے دیتے ہیں. کیا وجہ ہے, ٹائم کیوں نہیں دیتے آپ؟ پہلے مجھے تو یوتھ کی ڈیفینیشن کلیئر کرنے دیں. آپ انہیں کہہ رہے تھے جی کمرے سے باہر. یہ مجھے کہتے ہیں بچی ہو. میرا ماننا ہے کہ ماشاءاللہ جس طرح سے ہمارے پرائم منسٹر فٹ ہے, تو اگر دیکھا جائے تو یوتھ ڈزنٹ گو ود ایج. ایج نہیں, ہارٹ اینڈ مائنڈ فٹنس. تو ماشاءاللہ آپ کیوں انہیں کہہ رہے ہیں کہ کمرے سے باہر جائیں؟ چلو بیٹھ جائیں بھائی, بیٹھ جائیں. آپ کی سفارش حکومتی سطح سے آ گئی ہے, اس حوالے سے آپ کو بٹھایا جائے. لیکن لفافہ شفافہ میں نے ان سے کوئی نہیں لیا ہوا. اگر یہ سفارش کر بھی رہے ہیں تو میں نے کہا میں آن ایئر بتا دوں. مجھے ایک تو بڑی خوشی ہے, آپ نے بڑے امپورٹنٹ ایشو کے لیے مجھے دعوت دی ہے. تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی کوشش ہے. آج سے پہلے پچھلے 71 سالوں میں پاکستان میں پرو وومن امپاورمنٹ پہ لیجسلیشن ہوئی ہے, پرو پور کہہ لیں جیسے پاورٹی ایلیویشن پہ لیجسلیشن ہوئی ہے. لیکن وہ نوجوان جو آج ملک کا تقریباً 64% آبادی جو ہے وہ 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پہ, ان کے لیے کوئی آج تک لیجسلیشن نہیں کی گئی, قانون سازی نہیں کی گئی. تو پہلے تو ہماری گورنمنٹ کی پوری توجہ پرو یوتھ لیجسلیشن پہ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم. پھر لیجسلیشن کے بعد کیا ہے؟ دیکھیں, لیجسلیشن کے بعد بھی ہے, لیجسلیشن سے پہلے بھی ہے. لیجسلیشن سے پہلے ابھی ہم نے نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ فریم ورک پہ کام کیا ہے, اور یہ جو فریم ورک ہے بنیادی طور پہ یہ 3 چیزوں پہ فوکس کر رہا ہے: ایجوکیشن پہ, امپلائمنٹ پہ, انگیجمنٹ پہ. اور یہ جس کامیاب جوان کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ایک امبریلا ہے. اٹس امبریلا جس کے نیچے ہم ایجوکیشن پہ, امپلائمنٹ پہ اور سوشل انگیجمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. اگر ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, اس میں ہم سٹارٹ اپ پاکستان, یہ جو انٹرپرینیورشپ پروگرام ہے, فری لانسر, ای لانس کے نام سے انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام پلان کر رہے ہیں. 1 ملین جابس کی جو ہم نے بات کی ہے, اصل میں یہ ایک سیلف امپلائمنٹ جس میں ہم ایز آف فائنینشیل انکلوژن کی بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں جو کامن ویلتھ کی رپورٹ ہے, جو انڈیکس جو گلوبلی پاکستان کا یوتھ انڈیکس میں ڈراپ آیا, اس میں میجر چیز بھی یہی تھی کہ فائنینشیل انکلوژن جو ہے نوجوانوں کے لیے پاکستان میں بہت اسے مشکل کر دیا گیا ہے. تو اس کو ایز کر رہے ہیں ہم تاکہ وہ تمام پڑھے لکھے نوجوان, ہنرمند نوجوان جو کچھ کر سکتے ہیں, انہیں آسانی سے ایک. یہ تو جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اس کی کر رہے ہیں, اس نوجوان کی جو کہ خود کرنا چاہتا ہے نا, ای انٹرپرینیورشپ کی آپ بات کر رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ اپرچونٹیز کس طرح سے پرووائڈ کرے گی کہ میں اگر نہیں کرنا چاہتی خود سے کوئی بزنس یا انٹرپرینیورشپ کوئی سٹارٹ اپ نہیں کرنا چاہتی, میں نے جاب کرنی ہے, تو میں وہ اپرچونٹی کہاں ڈھونڈوں؟ جاب جو ہے بنیادی طور پہ آپ کی جو ایم ایس سی سیکٹر ہے, جابس وہاں سے کریٹ ہوتی ہیں. گورنمنٹ سے بھی جاب آئیں گی, یہ نہیں کہ گورنمنٹ سے جاب نہیں آئیں گی. اس کے لیے ہم ایک ایسا پرائم منسٹرز نیشنل جاب پروگرام پلان کر رہے ہیں جس میں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہوگی, جس میں جاب مارکیٹ سے جو لوگ ہیں وہ دیکھیں گے کیا اویلیبلٹی, اور گورنمنٹ سائڈ سے, پرائیویٹ سیکٹر سے جو جابس گیورز ہیں کہہ لیں سپلائی سائڈ سے, وہ ہم ایک اس فورم پہ بھی کام کر رہے ہیں. لیکن جو ایس ایم ای سیکٹر ہے اس میں ہم مائکرو اور اسمال انٹرپرائزز کے لیے ایک پورا کمپریہنسو پروگرام لے کے آ رہے ہیں, جس سے میرا ماننا ہے کہ اس سے جو جاب کریٹ کی جائے گی, جو لوگ لیٹس سے اگر میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں, میں اپنے لیے تو ایک لون لوں گا, لیکن اس کے ساتھ 3 سے 4 انشاءاللہ تعالیٰ جاب بھی کریٹ کی جائیں گے. اور تمام تقریباً بینک سے بھی بات کر چکے ہیں کہ برانچز میں ایون یوتھ کاؤنٹرز کو پلان کر رہے ہیں کہ کوئی بھی نوجوان جاتا ہے اس کے لیے ایک اسپیشل کاؤنٹر ہونا چاہیے. تو یہ لونز کا پروگرام آپ کی گورنمنٹ کا اور پچھلی گورنمنٹس کا کیا فرق ہے دونوں میں؟ وہ بھی دیتے تھے لونز تو دیتے تھے. پہلے تو یہ میں نے آپ سے بات کی, ہم کمپریہنسو پروگرام لے کے آ رہے ہیں. یہ اٹس ناٹ جسٹ اے لون کہ ہم لون کی میں بات کر رہا ہوں یا لیپ ٹاپ کی بات کر رہا ہوں. نواز شریف صاحب کا پرائم منسٹر یوتھ لون پروگرام میں بتاتا ہوں, وہ اتنا فیلئر تھا. اگر آپ اس کے سٹیٹس اٹھا کے دیکھیں
تقریباً ہارڈلی کسی نوجوان نے اسے فائدہ حاصل کیا. اس میں اتنی مشکلات تھیں کہ کوئی لے ہی نہیں سکتا تھا. تو وہ ایک کانسیپٹ کو لانا ایک اور بات ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کرنا, اسے سکسیس سٹوری بنانا, اصل بات یہ ہے یہ کیسے کریں گے, یہی تو پوچھ رہے ہیں. اس کے لیے میں نے جو آپ کو مطلب میں اس وجہ سے ڈیٹیل ذرا جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا پروگرام نوجوان دیکھ رہے ہیں. اب کوئی نوجوان دیکھے تو اسے یہ پتہ چلے کہ بھائی مجھے یہ اسٹیپس کرنے ہیں اور اس طریقے سے میں اس پروگرام سے فائدہ اٹھاؤں گا. جو سب سے بڑی ہڈل تھی جو میں نے دیکھا, اس میں انہوں نے 3 گارنٹورز رکھے ہوئے تھے, اور ان میں ایک ایسا ہونا چاہیے تھا جس کی فکس سیلری ہونی چاہیے, اگر کوئی نہیں دیتا ہے تو اس کو ہم ہٹا رہے ہیں تاکہ اس کو ہٹا رہے ہیں. اس کے بعد جو ایسٹ ہے, فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ یہ جو اوبر ہے یا کریم ہے اس کا کرنا چاہ رہا ہے, تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ کریم کو بھی اگر وہ چاہے تو وہ ایز اے ایسٹ پلیج رکھ سکتا ہے, جو کہ نہیں تھا اس پروگرام میں. ہمارے پاس جو بیسک جو نوجوان ہے جس کے پاس کوئی بنیادی ایسٹ اتنا نہیں ہوتا ہے نا, مطلب اس کے پاس گاڑی نہیں ہوگی, وہ ابھی یونیورسٹی سے پڑھ کر نکلا ہے اور اس کی عمر جو ہے وہ کوئی تقریباً 20-22 سال کی عمر ہے, وہ نیا سٹارٹ اپ کرنا چاہ رہا ہے, ابھی وہ کوئی سٹارٹ اپ کرنا چاہتا ہے. اس میں دیکھیں, اس میں ایک تو جو ہم نے ایک پرپوز پلان بنایا, اس میں 3 لیئر کہہ لیں اسٹریٹجی ہے. 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک ہے, دین 5 لاکھ سے 20 لاکھ تک ہے, 20 لاکھ سے 2.5 کروڑ تک ہے. اٹ آل ڈیپینڈس کہ وہ کس ایریا میں یا کیٹیگری میں اپلائی کرتا ہے. کوشش ہماری یہی ہے کہ 1 سے 5 لاکھ کا جو سلیب ہے اس میں کولیٹرل کی کنڈیشن نہ رکھی جائے, لیکن تو اور انٹرسٹ آف کورس وہ بالکل ایک منیمم سا انٹرسٹ بھی ہوگا اس میں, لیکن جو 5 لاکھ سے 20 لاکھ ہے آف کورس اس میں کچھ نہ کچھ کولیٹرل جیسے میں نے آپ کو کہا ہے اس کا ایسٹ بھی ہو سکتا ہے. دین اسی طرح 2.5 کروڑ تک کی جو اماؤنٹ ہے کے بغیر ہم کوئی اسکیم نہیں ڈیزائن کر سکتے. آج کل تو جو ہے وہ مطلب انٹرسٹ بیس اسکیمیں ساری دنیا میں جو ہے وہ پرابلم کریٹ کر رہی ہیں, اور ہم لوگ جو ہیں وہ جس اکنامکس کی طرف جا رہے ہیں, ہم 1 روپے سے 1 لاکھ تک کا جو ہے نا اس میں یہ پلان کر رہے ہیں کہ انٹرسٹ فری ہو, کولیٹرل فری ہو. اس کے لیے کوئی انڈیویجول اگر وہ کوئی چھوٹی سی شاپ کھولنا چاہ رہا ہے, کوئی بھی انڈیویجول اگر وہ چھوٹا سا کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے, تو اس میں انٹرسٹ فری اور کولیٹرل فری ہوگا. لیکن دیکھیں آپ اس کو صرف جو ہے وہ اسلامی اکنامک ساری دنیا میں چل رہی ہے, کہ آپ کے بڑے بڑے بورڈ میں اکنامک ایڈوائزرز ہیں جو ڈیسائیڈ کریں, ڈسکس کریں کہ کوئی اس انٹرسٹ کے بغیر کوئی چیز ہو. ورنہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا کیا ہوا ہے ساری دنیا میں انٹرسٹ بیسڈ اکانومیز کے ساتھ. اصل دیکھیں, اصل ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ان کو جو ایک ڈپینڈنسی کی ہم بات کر رہے ہیں نا, کہ ان کے لیے یہ کر دیں اور ان کو یہ ملنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہمارا جو مین ٹارگٹ ہے نوجوانوں کو امپاور کرنے کا. جس انسٹیٹیوشنل چینج کی میں نے آپ سے بات کی ہے, جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی لیجسلیشن نہیں کی گئی, وہ ایک نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے. جیسے یہ بسپ اگر آپ دیکھیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اور نیشنلی ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ خواتین اسپیشل رورل سائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو اس کو بہت سپورٹ حاصل ہے انہیں. اسی طرح ہمارا ماننا ہے کہ ہم ایک وش لسٹ پہ پروگرام رن نہیں کرنا چاہتے. ماضی میں گورنمنٹ آئیں, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا, ایک پولیٹیکل موٹیویٹڈ پروگرام تھا, لیپ ٹاپ بانٹ دیں, کچھ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ لون اسکیم آ گئی. یہ ایک انسٹیٹیوشنل چینج ہوگی اس ملک میں, اور یہی نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے اسی کے بینر کے نیچے, اسی امبریلا کے نیچے, چاہے ایجوکیشن سیکٹر ہے, چاہے امپلائمنٹ سیکٹر ہے, چاہے سوشل انگیجمنٹ ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ ساری چیزیں اس امبریلا کے نیچے ان 6 months ٹائم آپ کہہ لیں, فار لانگ ٹائم, ایک لمبے عرصے کے لیے جو سلوشن ہے وہ یہی ہے. لیکن اس پروگرام کی موٹی موٹی بنیادی باتیں ہیں کیا؟ ایک تو آپ لوگ یہ اسٹارٹ اپس کے لیے لونز کا لا رہے ہیں پلان, اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ دیکھیں, ایک سوشل انگیجمنٹ سائڈ سے جو 10 بلین ٹری کی بات کی ہے پرائم منسٹر نے, اس میں ہم جم پروگرام کرنے جا رہے ہیں. یہ گرین یوتھ موومنٹ جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے اگر آپ سمجھ لیں تو کہ اکنامک ایڈوانٹیج ضرور ہوگا یوتھ کے لیے. ایک تو جو نرسری کا ایک پیکیج ہم بنا رہے ہیں نوجوانوں کے لیے, وہ چاہیں تو اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. دین ووڈ لاک ہے, اس کے بعد جو درخت لگانے بھی ہیں, تو اس سے ایک سوشل انگیجمنٹ کا بھی آ جائے گا اس میں, اور ساتھ میں وہ اگر 15 سے 20 ہزار روپیہ مہینہ جو ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں, ایسے نوجوان جو بالکل ہی بے روزگار ہیں, بالخصوص خواتین, وہ اس سے کافی فائدہ لے سکیں گے. کب تک یہ جو شروع ہوگا یہ پروگرام آپ کا؟ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 1 سے 1.5 ماہ میں ہم بالکل تیار ہیں. پرائم منسٹر نے اس کی فائنل اپروول دینی ہے, لیکن میں پھر اسی بات پہ زور دوں گا, یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ جو ہے وہ ویل انوینٹ کر دیا ہے تو جی دنیا میں دوبارہ کوئی کر نہیں سکتا ہے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ری انوینٹ اٹ اگین, بٹ اس کی جو کریکشن کی ضرورت ہے, اس کو سکسیس سٹوری بنانے کی ضرورت ہے, اس پہ ہم بیسیکلی کام کر رہے ہیں, تاکہ جو ملک کے نوجوان ہیں جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں, ان کو فائنلی ضرور یہ لگے, جو کہ ہماری گورنمنٹ آئی بھی نوجوانوں کی وجہ سے ہے. تو پرائم منسٹر بہت کنسرن ہے. آپ لوگوں نے دینی ہے وہ پرائیویٹ پبلک دونوں سیکٹرز میں ہوں گی؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس کے بعد ہم ایک نیشنل جاب پروگرام پہ کام کر رہے ہیں,
جو ایک ایسا فورم ہوگا، جیسے اگر آپ دیکھیں rosie.pk ہے، rosie.pk میں آپ کو صرف پرائیویٹ سیکٹرز کی وائٹ کالر جابس ملتی ہیں، اس میں کوئی بلیو کالر جاب ڈسپلے نہیں ہو رہی ہے، اس پہ کوئی گورنمنٹ سیکٹر سے جاب ڈسپلے نہیں ہو رہی ہے، اور وہ ایک کمرشل پورٹل ہے. تو گورنمنٹ ایک ایسا فورم کریٹ کر رہی ہے جس کے اوپر پرائیویٹ سیکٹر، گورنمنٹ سیکٹر، اس میں بلیو کالر جابس، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا ماننا ہے کہ یہ ایک سکسیسفل پورٹل ہوگا یہ جو نیشنل جاب پروگرام.